السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت۔ صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام، حکم حضرات، عزیز ساتھیوں، آج کے اس بزم میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے تقویٰ کی اہمیت۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے اور خوف کھانے کو۔ اسلام میں تقویٰ کہتے ہیں مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے اجتناب کرنے کو، یعنی نیک اور بھلے کاموں کو بجا لانا اور برے کاموں سے رک جانا ہی اصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ مومنوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ ساری باتوں کا نچوڑ خلاصہ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہمیں نیک کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اسی لیے تمام مسلمانوں کو تقویٰ کی اہمیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ تقویٰ کی زندگی میں تقویٰ بہت ضروری ہے۔ کتاب و سنت میں بے شمار مقامات پر تقویٰ کی اہمیت، عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ کہ ایمان والو، تم اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جتنا کہ تمہیں اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، اور تقویٰ وقتی اور موسمی نہیں بلکہ دائمی ہونا چاہیے، بلکہ مرتے دم تک تقویٰ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی تقویٰ کا مقصد بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، رواه ترمذی، رقم الحدیث 1987، کہ تم اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو چاہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ مومن کو اس بات کا ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور نیک کاموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے لوگوں کے اندر طرح طرح کا بگاڑ اور بدفعلی، بدعملی، بد کرداری کے شکار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جھگڑا کر بیٹھا ہے، بلکہ آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے جھگڑا کر بیٹھا ہے تو اپنے دوستوں سے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے جھگڑا کر لیا ہے، میں اپنے باپ سے بات نہیں کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، چاہے وہ خطبہ عیدین کا ہو، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا ہو، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو یا دیگر واعظ و نصیحت کے موقع پر 3 آیت کریمہ ضرور پڑھا کرتے تھے، اور ان تینوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، بلکہ ان 3 آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ 3 آیت کریمہ، نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ نساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تیسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان 3 آیت کریمہ کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیت کریمہ کو اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی ذہن سازی کی جائے، مسلمانوں کے دلوں اور ان کے دماغ کو جانچا جائے۔ یاد رکھو، جب انسان کا دل، دماغ، ذہن تقویٰ کے نور سے جگمگائے گا تو وہ خرافات و سیئات کے منحوس گڈھے میں نہیں گرے گا، وہ ذلت و رسوائی کے راستے پر نہیں چلے گا، بلکہ نیک اور اچھے اعمال کی طرف رجوع کرے گا۔ تقویٰ کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر یا کسی قوم کا امیر یا کسی قوم کا سردار متعین کرتے تو اس کو خصوصی طور پر تقوی کی وصیت کرتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم کا لشکر متعین کرتے تو اسے خصوصی طور پر تقوی کی وصیت کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4497۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تقوی کے اسلام میں بڑی اہمیت ہے، تقوی کے اسلام میں بہت عظمت ہے۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تم ہم تمام مسلمانوں کو تقوی کو اپنا شعار بنانے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کے دلوں کو تقوی کے نور سے جگمگا دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔